مسنوی معروم میں لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. جو کیڑا جسم سے نکل کر باہر نکلتا تھا اس کیڑے کو پکڑ کر پھر جسم میں رکھ لیتے تھے. اب آپ بتلائیے، ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کیڑوں کو جسم سے نکال کے پھینک دو. دنیا سائنس تو یہی کہتی ہے نا کہ اگر کیڑے پڑ جائیں جسم میں زخم میں تو فینائل سے یا اور کوئی DDT یا کوئی ایسی کیمیکل اور ایسی سائنس کی دواؤں سے اس کو ایسا کرو کہ سب کیڑے مر جائیں. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام جو کیڑا رینگتے ہوئے جسم سے دور ہوتا تھا اس کو جلدی سے ڈھونڈ کر کے پھر رکھ لیتے تھے اپنے زخموں پر. کیوں؟ اس کا جواب معرومی نے دیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسا کیوں کرتے تھے؟ فرماتے تھے حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا جواب حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دادا ایوب را مہر پدر، میں نے ایوب علیہ السلام کو ان کیڑوں کی محبت باپ جیسی دے دی تھی. دادا ہم ایوب را مہر پدر بہر کرمانی مہما بے ذر، ان مہمانوں کی جو کیڑے مہمان تھے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے دل میں ان کی محبت کیڑوں کی اولاد جیسی عطا کر. دادا ہم ایوب را مہر پدر، باپ جیسی محبت کیڑوں کی دے دی. بہر مہمانی کرما بے ضرر، کرما مانے کیڑے. کیوں؟ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ تکلیف نہیں دیتے تھے. اللہ کا حکم تھا کہ دیکھو ہم نے تم کو مہمان بنایا ہے مگر اذیت نہ دینا میرے پیغمبر کو. جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا، بیوقوف اہل اللہ کی صحبت سے محروم خالی لغت سے ترجمہ کرنے والے ایسی نالائق ترجمے کرتے ہیں جس سے نبوت کا مقام مجروح ہو کر کفر میں مبتلا ہو کے مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسے جملے لکھ دے گئے اس مقام پر، مغاظبن لے رب ہی کا ترجمہ کر دیا کہ وہ اپنے رب سے غصہ ہو گئے، نعوذ باللہ. لیکن کاش کی انہیں عقل ہوتی، تفسیروں سے رجوع کرتے. صحابہ اور سید الانبیاء نے جو مفہوم سمجھا تھا اس طرف رجوع کرتے، لغت سے قرآن حل کرتے. قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس سے حل کیا جائے گا، صحابہ کے اقوال سے حل کیا جائے گا جو شاگرد اول ہیں. چنانچہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے غصہ نہیں ہوئے تھے، مغاظبا لعدل ربہ، وہ غصہ اللہ کے لیے تھا، عدل بڑھا دیا سبب. تفسیرا مغاظبا لعدل ربہ، اللہ کے لیے غصہ تھا کہ یہ نافرمان کیوں نالائق ہیں، یہ قابل عذاب ہیں. اللہ کے لیے غصے کا حال غالب ہوا. مغاظبا لعدل ربہ اور حمیت لدینہ، اور اپنی دینی غیرت سے اس مقام کو مستقر کو چھوڑ دیا. رہ گیا وہی الہی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حکیم الامت فرماتے ہیں اعتماداً علی محبت ربی، اپنے رب کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میرا رب میرے رب کے ساتھ جو محبت ہے وہ ہم سے معاوضہ نہیں فرمائیں. 3 جملے سے جواب دیا مفسرین، مغاظباً لربی کا، مغاظباً لاجل ربی، حمیۃ لدینہ و اعتماداً علی محبت ربی. کہ یہ کیسا حل ہوا؟ یہ ہے اہل اللہ اور یہ ہے تفسیر علوم. خیر، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو مچھلی کو اللہ نے وہی فرمائی، اس کو حکم نافذ کیا کہ اے مچھلی، یونس علیہ السلام کو تیرے پیٹ میں نے مہمان رکھا ہے، یہاں تیرے پیٹ میں ان کو معراج عطا کرنا ہے، تیری غذا نہیں ہے، خبردار اگر تو نے پیسا تو اجازت نہیں تم کو پیسنے کی، یہ ان کو حفاظت سے رکھو. چانچہ میدے کے اوپر احکام نافذ ہو گئے. ورنہ مچھلی کیا ہے، آپ روٹی کھا لیں کوئی حکم دے کہ خبردار پیسنا مت، میدا تو چالو ہو جائے گا پیسنے کے لیے. مچھلی کے ساتھ ساتھ اس کے سارے اجزاء کو حکم دے دیے گئے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کا میدا پیسنے والا کام گرفت لگ گئی، روک دیا گیا اس کو. چانچہ وہ محفوظ رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تعلیم دے کر اللہ نے ان کو وہی معراج عطا فرما دیا. کسی کو آسمان کے اوپر معراج، کسی کو زمین پر معراج.